اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں دعا کے آداب بھی بتائے گئے تھے اور کچھ مخصوص دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں ان کا ذکر آیا تھا۔ اسی سلسلے میں اب اگلا باب استغفار سے متعلق ہے۔ استغفار بھی دعا ہے اور تمام دعاؤں کی جان ہے، کیونکہ استغفار کے معنی ہے اللہ جل جلالہ سے مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور یہ بڑی عظیم فضیلت کی چیز ہے اور ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک ایسا ہتھیار عطا فرمایا جس کے ذریعے وہ نفس اور شیطان کے مقائد اور نفس و شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ حدیث ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جو امام بخاری نے یہاں نقل فرمائی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان كنا لنعد في المجلس للنبي صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم 100 مرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے تو بعض اوقات ایک ہی مجلس میں آپ کی زبان مبارک سے 100 مرتبہ یہ کلمہ سنتے تھے۔ کون سا کلمہ؟ کہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرمائیے، میری توبہ قبول فرمائیے، بے شک آپ بہت توبہ قبول فرمانے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ کلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں فرمایا کہ 100 مرتبہ ہم گنتے تھے، گنا ہم نے کہ 100 مرتبہ آپ نے فرمایا ایک ہی مجلس میں۔ گویا کوئی مجلس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوا کرتی تھی وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ مسلسل آپ کوئی خطاب فرما رہے ہیں، بلکہ بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی سوال کر لیا تو آپ نے اس کا کوئی جواب دے دیا، خاموشی بیٹھے ہیں، جب کوئی بات ارشاد فرمانی ہوئی بات ارشاد فرما دی، صحابہ کرام نے سن لی، کسی نے کوئی سوال کرنا ہوا سوال کر لیا، آپ نے جواب دے دیا۔ اور وہ مجلس تو ایسی مجلس تھی کہ اگر آپ کچھ بھی نہ فرمائیں اور خاموشی بیٹھے رہیں اور سننے والے بھی خاموش بیٹھے رہیں تب بھی لمحہ لمحہ علوم کی بارش ہوتی اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و انوار کی بارش ہوتی۔ تو اس واسطے سے مسلسل کلام تو کم ہوتا تھا، تو جو وقت گزر رہا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر میں بھی استعمال فرماتے تھے۔ تو ان میں سے یہ ہے کہ یہ کلمہ ایک مجلس میں فرمایا کہ ہم نے بعض اوقات شمار کیا تو 100 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اور اسی مضمون کی تقریباً حدیث اگلی بھی امام بخاری نے روایت کیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم حتى قالها 100 مرہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاشت کی نماز پڑھی۔ چاشت کی نماز جو طلوع آفتاب کے
جب آفتاب کے بلند ہونے کے بعد سے اور زوال کے قبل تک کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو وہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات فرمائے, یہ کلمات جو ابھی میں نے سنایا آپ کو, اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, کہ اللہ مجھے مغفرت فرمائیے, میری توبہ قبول فرمائیے, بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا 100 مرتبہ عائشہ فرماتی ہے کہ یہ کلمات کہے آپ. اگلی حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں امام بخاری کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ کل یوم 100 مرہ. صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے, صحابہ کرام کے واسطے سے پوری امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کیا کرو, توبہ کیا کرو اس واسطے کہ میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں ہر دن 100 مرتبہ. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100 مرتبہ توبہ فرمانے کا روزانہ معمول اپنا بیان فرما رہے ہیں. اور پھر آخر میں امام بخاری نے سید الاستغفار کی حدیث روایت کی ہے کہ حضرت بشیر ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ کلمات ہیں. یعنی یوں تو کسی بھی انداز میں جن الفاظ کا انسان چاہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکتا ہے. استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, صرف استغفر اللہ کہہ دے تو بھی استغفار کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے, جن کو سید الاستغفار فرمایا, یہ تمام استغفارات کا سردار ہے. جتنے صیغے ہو سکتے ہیں استغفار کے, جتنے کلمات ہو سکتے ہیں, ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا کلمہ یہ سید الاستغفار ہے. اور یہ وہی ہے جو مشہور معروف ہے, آپ کو نے بھی سنا ہوگا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ کلمات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا. اور ان کی خاصیت اس حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ اذا قال حين يمسي فمات دخل الجنہ او قال كان من اهل الجنہ واذ قال حين يصبح فمات من يومه مثله. کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات سید الاستغفار کے شام کے وقت میں کہے تو اگر اسی رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا, اور اگر یہ کلمات صبح کے وقت میں کہے اور دن میں انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. گویا یہ ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے گناہوں کی معافی کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا, اور صبح شام کرنے کے نتیجے میں صبح کو پڑھ لے تو شام تک کے جانے کی صورت میں, دنیا سے جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے, جنت میں داخل فرمائیں گے. شام کو پڑھنے کی صورت میں صبح تک اگر انتقال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. سید الاستغفار ان کو کہا گیا اس لیے کہ اس استغفار کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ ابدیت پر دلالت کرتا ہے. ابدیت کا اس میں کا ایک خاص انداز ہے اس استغفار کے اندر. ترجمہ یہ ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت, اے اللہ آپ میرے پروردگار, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. خلقتنی, آپ نے مجھے پیدا کیا. وانا عبدک, اور میں آپ کا بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, اور میں اپنی استطاعت کی حد تک آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. یعنی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, تو یہ کلمہ ایک عہد تھا آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو اپنا معبود مانتا ہوں
اور آپ کو اپنا پروردگار مانتا ہوں، لہذا آپ کا ہر حکم میرے لیے واجب التعمیل ہے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر میں زندگی گزاروں گا. یہ ایک طرح سے میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا کلمہ پڑھ کر، تو میں اپنی استطاعت کی حد تک اس عہد پر قائم ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. اس میں دیکھو ایک ایک چیز، ایک ایک جملے کے اندر ابدیت ہے، ابدیت کی شان ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار و اعلان ہے، اللہم انت ربی، اس کی معبودیت کا اعلان و اقرار ہے، لا الہ الا انت، اس کی خالقیت کا، خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا. اور اپنے بارے میں ایک طرف تو اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ میں آپ کی توحید پر، آپ کے دین کے اوپر میں ایمان لائے ہوئے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ابدیت کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ میں ایمان تو لایا ہوں لیکن اس ایمان کے تقاضوں پر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، مجھ سے بن پڑتا ہے، وہ عمل کرتا رہتا ہوں. لیکن ساتھ ہی پھر اگلے جملے میں یہ ہے کہ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء لک بذنبی، کہ اللہ آپ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں، جو آپ کے میرے اوپر احسانات ہیں، جو اللہ تعالیٰ آپ کے انعامات کی بارش میرے اوپر برس رہی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے ہر دم ہر لمحے میرے اوپر انعامات کی بارشیں فرمائی ہوئی ہیں. صبح سے لے کر شام تک، میرا سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز آپ کے انعامات میں ڈوبی ہوئی ہے. ابوء لک بنعمتک علی. لیکن دوسری طرف وابوء لک بذنبی، اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کے انعامات کا جو حق تھا کہ میں آپ کے انعامات کا حق ادا کر کے عبادت کا حق ادا کرتا، آپ کی اطاعت کا حق ادا کرتا، تو وہ مجھ سے نہ ہو سکا. میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں. ابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر. اور دوسری روایتوں میں یہاں پر ایک جملہ اور ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شر سے. جو کچھ غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی، جو کچھ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، وہ بڑا شر تھے اور میں ان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور پھر آخر میں یہ ہے کہ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ میری مغفرت فرمائیے کیونکہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی مغفرت کرنے والا ہے نہیں میرے گناہوں کا. تو یہ کلمات ہیں جن میں ایک ایک جملہ ابدیت کی تصویر ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام استغفاروں کا سردار ہے، سید الاستغفار ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دن میں صبح شام کم از کم یہ ایک مرتبہ یہ سید الاستغفار پڑھا کرے. فرمایا میرے والد نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی. والد سے مراد زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حسین کے صاحبزادے ہیں. میرے والد نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی میرے دادا سے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انعم اللہ علیہ بنعمت فلیحمد اللہ ومن استبطأ الرزق فلیستغفر اللہ ومن حزبہ امر فلیقل لا حول ولا قوة الا باللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث سنائی کہ مجھے یہ حدیث سنائی تھی کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جس کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے، جس کسی بندے کو کوئی انعام کرے، کوئی اچھی حالت میں پہنچے، فلیحمد اللہ، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، شکر اللہ کا ہے، حمد کرے، شکر ادا کرے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ من استبطأ الرزق فلیستغفر اللہ، جسے اپنی رزق میں، روزی میں دیر لگ جائے، یعنی روزی نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا، یا تنگی پیش آ رہی ہے معاشی اعتبار سے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے مغفرت مانگے، استغفار کرے. اور جس شخص کو کوئی پریشانی پیش آئے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. یہ تلقین فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حسین رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں
اور جعفر صادق اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں. حضرت علی سے ہوئے. حضرت عابدین روایت کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت حسین نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو 3 باتیں فرمائیں اور تینوں بڑی عظیم کہ جب کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور یہ وہی بات ہے جو کئی ہفتوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، وہ ہمیشہ اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے. اور ان کے طریق کا یہ ایک خاص نرالا انداز تھا کہ بندے کو شکر گزار بنا دو تو انشاءاللہ وہ راستہ پا جائے گا، سیدھے راستے پر لگ جائے گا. تو پہلی بات تو وہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ من استبطأ الرزق فلیستغفر اللہ. رزق میں جب کبھی دیر لگنے لگے، کوئی آدمی روزگار کی تلاش میں ہے، روزگار نہیں مل رہا، پیسوں کے انتظار میں ہے، پیسے کم معلوم ہو رہے ہیں، معاشی طور پر تنگی کا شکار ہے، تو فرمایا کیا کریں؟ اللہ سے مغفرت مانگیں، استغفار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو الجھن میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا گیا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، غم، صدمہ، تکلیف، پریشانی، جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ در حقیقت تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی تمہاری مراد پوری ہونے میں دیر لگ رہی ہے، دعائیں مانگے جا رہے ہو اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پوری نہیں ہو رہی، کوشش کر رہے ہو، کوشش کامیاب نہیں ہو رہی، دن رات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو لیکن کوئی حربہ کارآمد نہیں ہو رہا، تو کیا کرو؟ استغفار کرو. www.darsequran.com